اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوہ، جب یہ دیکھیں گے اس قیامت کے عذاب کو زلفتاً قریب، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت کے آثار شروع ہو گئے ہیں اور قیامت کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اب تو چونکہ یہ بالکل امن کے ساتھ ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل غافل ہیں، تو یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آباؤنا الاولون، کہ وہ جو ہمارے پچھلے آبا و اجداد تھے ان کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور اتنے سارے انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا جن کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ یہ ساری باتیں تو اب کر رہے ہیں، لیکن جب وہ قیامت کا عذاب قریب آ جائے گا، فلما رأوہ، جب یہ اسے دیکھیں گے، زلفتاً قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو قیامت کے واقع ہونے سے انکار کرتے تھے، جو قیامت کے ممکن ہونے سے انکار کرتے تھے، جب یہ قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں جو باتیں بتلائی گئی تھی قیامت کے بارے میں وہ ساری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اب تو قیامت آ چکی ہے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اوپر خوف طاری ہوگا اور وہ دہشت زدہ ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کے چہرے وہ بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور یہ کہا جائے گا، اس وقت ان کو یہ یاد دہانی کرائی جائے گی کہ ھذا الذی، کہ یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ قیامت ہے، کنتم بہ، کہ تھے تم، تدعون، جسے مانگتے، تم مطالبہ کرتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی اور یہ عذاب آ جانا چاہیے، ہم تو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم تو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ہم تو توحید کو نہیں مانتے، تو یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ وقیلا، اس وقت کہا جائے گا کہ ھذا الذی، کہ یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ قیامت کا دن ہے، کنتم بہ تدعون، جسے تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اگلی آیت کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا، قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کہ تم مجھے بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے، ومن معی، اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا وہ ہمارے اوپر رحم کرے، یعنی ہمیں ہلاکت سے بچا دے، فمن یجیر الکافرین، تو کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ جو مکہ کے لوگ تھے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ یہ تو ایک شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور ساتھ ہی جتنا یہ دین لے کر آئے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے یا وہ ہمیں ہلاک کرے، ہمیں کسی عذاب کے اندر مبتلا کرے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ان اہلکنی اللہ، کہ بالفرض اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے، مجھے بھی ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دے، ان لوگوں کو بھی اللہ ہلاک کر دے، او رحمنا، یا وہ ہمارے اوپر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین، تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا معاملہ تو الگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، اور تم جو انکار کر رہے ہو اس کے بدلے تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فمن یجیر الکافرین، تو کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن آمنا بہ، اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ آپ اپنا عقیدہ ان کے سامنے رکھیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن، کہ وہ رحمان ہے، وہ انتہائی مہربان ہے، آمنا بہ، ہم تو ایمان لا چکے ہیں اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، وہ انتہائی مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کسی عذاب سے دوچار نہیں کرے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ ہمیں عذاب سے بچائے گا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ فستعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین،
کہ وہ کون شخص ہے، من ہوا وہ کون شخص ہے، فی ضلال مبین جو واضح گمراہی کے اندر ہے۔ تم اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو، تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، تم اپنے عقیدوں کو درست کہتے ہو، ہمیں تم گمراہ کہتے ہو۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، جن باتوں کا تم انکار کر رہے ہو، یہ سارا کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ فستعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون شخص گمراہ ہے، ہدایت پر کون ہے، گمراہ کون ہے، صحیح بات کس کی ہے، غلط بات کس کی ہے، سچ کس نے بولا، جھوٹ کس نے بولا، صحیح فیصلہ کس نے کیا اور غلط فیصلہ کس نے کیا، یہ سب کچھ بالکل واضح ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان چیزوں کے واضح ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فستعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین کہ وہ کون ہے جو واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ ہم لوگ گمراہ ہیں یا تم گمراہی کے اندر ہو، یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں پر تو ہر ایک انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرے چاہے وہ برا عمل کرے۔ قرآن کریم نے سورہ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو شخص چاہے تو ایمان اختیار کرے، ان حقائق کو تسلیم کرے، ومن شاء فلیکفر، اور جو شخص چاہے تو وہ کفر اختیار کر سکتا ہے، وہ ان حقیقتوں سے انکار کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں، کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے۔ فہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی ہے، دونوں راستے اس کو دکھا دیے ہیں اور درمیان میں اس کو اختیار دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور جو شخص چاہے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام بتلا دیا گیا، دونوں راستوں کی منزل بتلا دی گئی ہے کہ ایمان والے راستے کی منزل کیا ہے اور کفر والے راستے کی منزل کیا ہے۔ یہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی، لیکن اس وقت ان چیزوں کے سمجھ میں آ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے اس سے پچھلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ فلما رأوہ زلفۃ، جب یہ اس عذاب کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور اس وقت اس علم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل ارأیتم، قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم کہ تم مجھے بتلاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، ان اصبح اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غوراً گہرا، جس پانی کو تم زمین سے نکالتے ہو، جس پانی کے اوپر تمہاری زندگی کا مدار ہے، اور تم زمین کے اندر چند گز کھدائی کرتے ہو، وہاں سے تمہیں بالکل میٹھا پانی، تمہیں صاف ستھرا پانی تمہیں ملتا ہے، تم کنواں بناتے ہو، وہاں سے تمہیں پانی دستیاب ہوتا ہے، اس پانی کو تم پیتے پلاتے ہو، اس پانی کے اوپر تمہاری زندگی کا مدار ہے، وہ پانی اس زمین میں کس نے رکھا؟ پانی کا یہ سارا نظام کس نے بنایا کہ آسمان سے بادلوں سے بارش برستی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پانی بہتا چلا جاتا ہے اور دریاؤں کی صورت میں زمین میں بہتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر وہ پانی چلا جاتا ہے، اور جہاں پر انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کھدائی کرتے ہیں، کنواں بناتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس پانی کو حاصل کرتے ہیں، اس پانی کو خود بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، زمینوں کی آبپاشی کرتے ہیں، اس سے یہ پوری زندگی کا نظام چلتا ہے۔ تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو زمین کے اندر انتہائی قریب رکھ دیا، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس پانی کو زمین کے اندر مزید گہرا کر دے اور زمین کی آخری تہوں تک اس پانی کو لے جائے، جہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہ ہو۔ تو تم کیسے زندہ رہو گے؟ تم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرو گے کہ پانی کے بغیر تو نہ تمہاری فصلیں اگ سکتی ہیں، نہ تمہاری زراعت ہو سکتی ہے، نہ تم خود زندہ رہ سکتے ہو، اور نہ تمہارے جانور زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو جس اللہ نے اس پانی کو بالکل اوپری تہ کے قریب رکھ دیا، اوپری سطح کے قریب رکھ دیا، تو وہ اللہ اس پانی کو مزید نیچے بھی لے کر جا سکتا ہے، زمین کی آخری سطح کے اوپر، آخری تہ کے اوپر
تک لے جا سکتا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی۔ تو اس بات پر غور کرو، اور تم کہ تم مجھے بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا یہ پانی غوراً گہرا، فمن یأتیکم، تو کون ہے یأتیکم جو لے کر آئے تمہارے پاس بماء معین، یہ جاری پانی، یہ بہنے والا پانی جس کے اوپر تمہاری زندگی کا مدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ پانی کے اوپر زندگی کا مدار ہے، اور پانی اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی سہولت کے ساتھ انسانوں کو دستیاب ہے، جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کا پانی زمین کے اندر سے بھی نکال سکتے ہیں، دریاؤں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، نہروں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے اپنی ضروریات پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو گہرا کر دے، اس پانی کو زمین کی نچلی تہوں تک لے جائے جہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے وہ ذات جو تمہارے پاس یہ بہنے والا، یہ جاری پانی وہ تمہیں دے سکے۔ تو ان دلائل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیز تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی تمہیں نعمتیں دی، خود تمہارے وجود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کے اسباب کتنی آسانی کے ساتھ تمہیں مہیا فرمائے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ان اسباب کو چھین لے تو پھر کون ہے جو تمہاری ان ضروریات کو پورا کر سکے اور یہ زندگی کے اسباب تمہیں مہیا کر سکے۔ لہٰذا اپنے دلوں سے کام لینا چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کام میں لانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطالبات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان لینا چاہیے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کو پورا کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔